نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واضرب لهم مثل الرجلين، اور بیان کیجئے ان کے لیے مثال دو لوگوں کی. مثلا ایک مثال رجلین، دو انسانوں کی، دو لوگوں کی. جعلنا لأحدہما جنتین، بنائے ہم نے ان دونوں میں سے ایک کے لیے دو باغ، من اعناب انگوروں کے، وحففناہما اور دونوں کو ہم نے گھیر لیا، بنخل سات کھجوروں کے، وجعلنا بینہما زرعا اور بنائے ہم نے ان دو باغوں کے درمیان کھیت. زرعا کھیتی کو کہتے ہیں. قرآن پاک کا ایک طریقہ ہے کہ بات کو مثال سے سمجھاتا ہے، اور بے شمار مثالیں قرآن پاک میں ہمیں جگہ جگہ ملتی ہیں جس سے اس کتاب کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. یہاں بھی مثال سے ایک بات سمجھائی جا رہی ہے، اور وہ مثال دو لوگوں کی ہے جن میں سے ایک کے پاس دو باغ تھے. یہ دو باغوں کا ذکر جو ہے یہ تکمیل نعمت کے اظہار کے لیے ہے. سورۃ الرحمن میں بھی اہل جنت کے لیے دو باغوں کا ذکر ہے. پھر باغوں کا نقشہ کھینچا گیا کہ باغ انگوروں کے تھے. اہل عرب کے نزدیک بہترین باغ کا تصور یہ تھا کہ وہ انگوروں کا باغ ہو. وحففناہما بنخل، اور اس کے چاروں طرف کھجور کے درختوں کی باڑ ہو. کھجور کے درختوں کی باڑ حفاظت کا کام بھی دیتی ہے اور خوبصورتی بھی ہے اس میں. وجعلنا بینہما زرعا، اور ہم نے ان دونوں کے بیچ میں اور کھیت بھی بنائے. یہ اور کھیتوں کی کیا ضرورت تھی؟ ہوتا یہ ہے کہ کھجور کا درخت بھی اپنے وقت پہ پھل لاتا ہے، انگور کا بھی ایک سیزن ہوتا ہے. تو بعض اوقات یہ دونوں درخت پھل سے خالی ہو سکتے ہیں. ایک اور بات یہ کہ کھجور کے درخت جو ہے وہ بھی اونچے ہوتے ہیں، تو نیچے سے بہت سی جگہ خالی ہوتی ہے، اوپر پھیلاؤ زیادہ ہوتا ہے. انگور کی بیلیں بھی اگر آپ نے دیکھی ہوں تو زمین پر نہیں پھیلتی، ان کو بھی کسی چھپر پہ یا چھت پہ چڑھانا پڑتا ہے، تو نتیجتاً نیچے کافی جگہ خالی ہوتی. ایک موسم آتا ہے جس میں انگوروں کے سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، ایسے میں باغ ویران سا لگتا ہے. تو اس صورت میں اگر نیچے کی خالی جگہوں پر کچھ اور اگا دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سال بھر وہ ایور گرین رہے گا. اس کے علاوہ یہ کہ اس باغ کا کونا کونا قابل استعمال ہے، اس پر خوب محنت کی گئی. پھر یہ کہ درخت بھی ہیں، بیلیں بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نباتات دوسرے بھی ہیں، کھیتی بھی ہے، غلہ وغیرہ بھی ہے. کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغوں نے اپنے پھل دیے، یعنی خوب خوب پھل پھول دیے. ولم تظلم منہ شیئا، اور اس میں کسی چیز کی کمی نہ کی، یعنی بھرپور پیداوار سامنے آتی. وفجرنا خلالہما نہرا، اور پھاڑ دی ہم نے ان دونوں کے بیچ میں ایک نہر. یعنی دو باغوں کو بیچ میں سیپریٹ کرنے والی چیز کیا تھی؟ نہر. اور نہر کس کے لیے؟ پانی کے لیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن باغوں کے بیچ میں سے نہر جا رہی ہو ان کی سیرابی کے لیے پھر کچھ مشکل نہیں. زمین کی سیرابی پانی سے ہوتی ہے، اور پانی ان باغوں کے بیچ میں تھا. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور تھا اس کا فائدہ. ثمر کہتے ہیں نفع کو، تھا یا دوسرا معنی ہوا بھی کر سکتے ہیں، اور اس کا خوب نفع ہوا. ہر طرح کی پیداوار بھرپور طریقے سے ہوئی اور باغوں کے مالک کو خوب خوب نفع ہوا. اب جب بہت پیسہ آ گیا، فقال لصاحبہ، تو وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا. کون ہے یہ ساتھی؟ رجلین میں سے دوسرا جس کے پاس باغ نہیں تھے. اب یہ دو لوگ تھے کون؟ اس کے بارے میں بھی مختلف آراء کا ذکر کیا گیا ہے. بعض کہتے ہیں یہ دو ہمسائے تھے، بعض کا خیال یہ ہے کہ ایک مومن تھا ایک کافر. لیکن یہ سب لوگوں کے خیالات ہیں، قرآن پاک میں کچھ بھی ایسا ذکر نہیں کیا گیا، بس دو لوگوں کی بات کی گئی. فقال لصاحبہ، تو اس باغوں والے نے اپنے ساتھی سے کہا.
وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا. یحاورو کا لفظ حور سے ہے، محاورہ بھی اسی سے ہے، یعنی آپس میں ان کی کنورسیشن ہو رہی تھی. تو باغوں والا بولا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں. یعنی میرے پاس مال بھی زیادہ ہے اور میرا جتھا بھی بڑا ہے. نفر سے مراد یا نفری سے مراد یہاں کون ہے؟ اس کی اولاد بھی، نوکر چاکر بھی، میل ملاپ کے لوگ بھی. اور یہ قدرتی بات ہے کہ جس کے پاس مال ہو اس کے چاہنے والے بھی اور اس کے میل ملاپ کے لوگ بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس کے آس پاس لوگوں کی بھیڑ بھی زیادہ ہوتی ہے. تو اس نے اپنی ان نعمتوں کا بہت متکبرانہ انداز میں اظہار کیا، دوسرے پر اپنا روب جمانا چاہا. انا اکثر منک مالا، میرا مال تجھ سے زیادہ ہے، واعز نفرا، میرے آس پاس لوگ بھی بہت ہیں. عموماً لوگ ان دو چیزوں کی بنیاد پر تکبر کرتے ہیں کہ میرے پاس مال کتنا اور میرے ارد گرد بھیڑ کتنی. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور انہی سوچوں میں اور انہی خیالات میں وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، اپنی جنت میں داخل ہوا. وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والا تھا، خود پہ ظلم ڈھانے والا تھا. کس طرح؟ ایسی باتیں کر کے، ایسے دعوے کر کے، ایسا تکبر کر کے. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، وہ خود سے خود باتیں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرا نہیں خیال کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوگا، میری یہ جنت کبھی برباد نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں نے اس پر بہت محنت کی. اس کے درخت بہت مضبوط ہو چکے ہیں، اس کی پیداوار خوب آ رہی ہے، اس کا نفع بہت شاندار ہے، اس لیے میرا نہیں خیال کہ یہ اب کبھی ختم ہو. اور اس کے ساتھ ہی ایک اور غلط فہمی کا شکار بھی ہو گیا، وما اظن الساعة قائمة، اور میرا نہیں خیال کہ قیامت کبھی آئے. نہ یہ باغ تباہ ہوگا، نہ کبھی قیامت آئے گی. ایسی خوش فہمی میں مبتلا ہوا کہ دھوکا کھا گیا. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا، اس سے بھی بہترین انجام پاؤں گا. یہ بھی اس کا اپنا ہی خیال تھا. منقلب پلٹنے کی جگہ، لوٹنے کا مقام، اسم ظرف ہے. پہلی بات تو یہ کہ قیامت آنی ہی نہیں، اور اگر آئی تو وہاں بھی مجھے اس سے زیادہ بہتر سب کچھ مل جائے گا. ہم بھی تو عام طور پر یہی سوچتے ہیں نا کہ یہاں سب اچھا تو وہاں بھی سب ٹھیک ہو جائے گا. قال له صاحبه، اس کے ساتھی نے اس سے کہا، وهو يحاوره، اور اس سے بات چیت کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو انکاری ہو گیا اس ذات کا جس نے تجھے مٹی سے بنایا؟ یہ سب کچھ پا کر چاہیے تو یہ تھا کہ دینے والے کا تو شکر گزار ہوتا، تو نے تو اسی کا انکار کر دیا، اسی کی ناشکری کرنے لگا. تمہارے اندر یہ سب سرکشی پیدا ہو گئی. تم اپنی اصلیت تو دیکھو. خلقک من تراب، تو مٹی سے بنایا گیا تھا. ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے. ثم سواک رجلا، پھر اس نے تجھے بالکل درست انسان بنا کے تیار کیا، تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا. لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. تم اگر تکبر کرتے ہو اور اپنے مال و دولت پہ بھروسہ کرتے ہو تو میں تو اپنے رب کے سوا کسی دوسری چیز پر بھروسہ نہیں کرتا، اس کے ساتھ برابر کا کسی کو بھی نہیں سمجھتا. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، اور کیوں نہیں جب تم اپنی جنت میں داخل ہوتے، اپنے باغ میں جاتے، قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ماشاء اللہ کہتے، یعنی اپنے باغ میں جا کر ماشاء اللہ کیوں نہیں پڑھتے ان سب نعمتوں کو دیکھ کر. لا قوت الا باللہ، کوئی قوت نہیں مگر اللہ کی. جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، وہ چاہے تو اس باغ کو باقی رکھے، نہ چاہے تو نہیں.
اچھا، جہاں تک ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کا تعلق ہے، تو حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کو اس کا مال، اولاد یا حال اچھا لگے تو اسے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے. اور اس کا فائدہ بھی بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی چیز جو انسان کو اپنے مال میں سے، اولاد میں سے یا نعمت میں سے پسند آئے، تو اگر انسان اس پر ماشاء اللہ پڑھتا ہے تو نظر بد سے بھی محفوظ رہتا ہے. تو وہ شخص اس کو نصیحت کر رہا تھا کہ تم اسے اپنی قابلیت کا نتیجہ نہ سمجھو، تمہاری سوچ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، ساری قوت اسی کی ہے، یہ سب کچھ میری قوت اور کمال سے نہیں، اللہ کی مرضی سے ہوا ہے. اور پھر اس سے بات کرنے لگا کہ ان ترانی انا اقل من کا مالا و ولدا، اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں مال اور اولاد میں تجھ سے کمتر ہوں، قلیل ہوں، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تو ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھے تیری جنت، تیرے باغ سے بہتر عطا کر دے. ویرسل علیہا حسبانا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پر کوئی آفت آ جائے، کوئی عذاب آ جائے، من السماء، آسمان سے، یعنی اچانک آسمانی آفت کوئی آ پڑے. فتصبح سعیدا زلقا، تو وہ ہو جائے صاف چٹیل میدان، یعنی سارا باغ تباہ ہو جائے. نہیں، وہ اس کو بہت اچھے انداز میں سمجھا رہا ہے کہ یہ نعمتیں پا کر تم اللہ کا شکر ادا کرو، ماشاء اللہ کہو، مجھے حقیر نہ سمجھو، دن بدلتے دیر نہیں لگتی، ان چیزوں کو پائیدار مت سمجھو. اللہ کی قدرت کے کارخانے میں یا اللہ کی زمین پر ہر چیز ممکن ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج اگر میرے پاس نہیں تو کل مجھے تجھ سے زیادہ بہتر مل جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو کچھ تیرے پاس ہے وہ سارے کا سارا خاکستر ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے. فتصبح سعیدا زلقا، اور یہ زمین صاف چٹیل ہو جائے جیسے پہلے تھی اس باغ کے اگنے سے. او یصبح ماؤہا غورا، یا اس باغ کا پانی نیچے اتر جائے، گہرا ہو جائے، کیونکہ پانی جب زمین کے نیچے زیادہ چلا جاتا ہے، اس کا لیول بہت نیچا ہو جاتا ہے، تو عموماً موٹر اور پمپ لگا کر بھی نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ تم اس پانی پر مت اتراؤ، کیونکہ پانی کی وجہ سے وہ سب خوشحالی تھی کہ جب تک پانی ہے یہ باغ اگا رہے گا، سیرابی ہوتی رہے گی. نہیں، یہ عین ممکن ہے کہ یہ پانی زمین پر نظر آنے کی بجائے زمین کے اندر ایسی جگہ جا اترے کہ جہاں سے تم دوبارہ نکال بھی نہ سکو. فلن تستطیع لہ طلبا، اور پھر تم ہرگز اس کو طلب کرنے کے قابل نہ رہو، اس کا حصول ناممکن ہو جائے. اچھا، آفت کے لیے حسبانن کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ روٹ کیا ہے اس کا؟ ہے سین بے، اس سے کیا معنی نکلتا ہے؟ حساب، یعنی ایسی آفت جو آ کے تمہارا حساب لے لے، محاسبہ کر لے. او یصبح ماؤہا غورا فلن تستطیع لہ طلبا، یعنی اس کا مطلب یہ تھا، سمجھانے والے کی غرض یہ تھی کہ تم متواضع اور عاجز انسان بن کر دنیا میں زندہ رہو. لیکن بات یہ ہے کہ ظالم، حد سے بڑے ہوئے لوگ ایسے کسی درس نصیحت سے سبق نہیں لیتے. ان کو نصیحت کرنے والے بالکل احمق نظر آتے، وہ الٹا انہی کا مذاق اڑاتے ہیں. اور ہوا بھی وہی جس کا اندیشہ تھا. کیا؟ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور وہ باغ اپنے پھلوں سمیت، اپنے نفع سمیت گھیر لیا گیا. کس میں؟ آفت میں، ہلاکت اور فنا سے گھیر لیا گیا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اور وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا اس پر جو اس نے اس میں سرمایہ لگایا تھا. ما انفق فیہا، جو اس باغ کے اگانے میں، اس کو بڑا کرنے میں، اس کی تراش خراش میں اس نے جتنی محنت کی تھی. ظاہر ہے کہ اکیلا تو وہ کرنے والا نہیں ہوگا، اس کے ساتھ بہت سے اور نوکر چاکر ہوں گے، تو ان کو بھی مزدوری پر رکھا ہوگا. یعنی باغ ایسے مفت میں تو نہیں لگتا، اس لیے خاص طور پر ما انفق فیہا کا لفظ آتا ہے.
اور ما انفق فیہا میں پھر محنت بھی ہے، یعنی جو تم نے وقت اس میں خرچ کیا، جو محنت خرچ کی، جو مال لگایا، وہ سارے کا سارا برباد ہو گیا، اس پر وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور وہ اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا، یعنی وہ جیسے انگور کا باغ تھا نا، تو انگور چھتوں پہ چڑھتا ہے، تو چھتیں ہی گر گئیں تو باغ بھی سارا نیچے آ گرا۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اس وقت وہ کہنے لگا کہ اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ یہاں اس نے شریک کس کو کیا تھا؟ مال کو شریک کیا تھا۔ لم اشرک بربی احدا، اس نے سمجھا تھا کہ مال ہی سب کچھ ہے، یہی مجھے نجات دینے والا ہے، یہی بچانے والا ہے، یہی میرے کام آنے والا ہے، لیکن وہ سارا سرمایہ اس کا ضائع ہو گیا۔ دوسرا یہ مال کے علاوہ ایک اور چیز پر بھی تو اس کو مان تھا نا، اعز نفرا، میری نفری بڑی زور والی ہے، بہت عزت والے ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں میرے آس پاس، میرا جتھا بڑا مضبوط ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ کوئی بھی کام نہ آیا۔ کہتا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو عموماً انسان مال کے ساتھ ساتھ بڑے لوگوں کو بھی خدا کا شریک بنا لیتا ہے، اور کیا سمجھا جاتا ہے کہ اول تو یہ کہ ہمیں کوئی چھیڑ نہیں سکتا، ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ جس کے پاس مال زیادہ ہو جاتا ہے نا، تو عموماً ایسے تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے مال سے سب کو خرید سکتا ہوں، سب کا منہ بند کر سکتا ہوں، سب کو چپ کرا سکتا ہوں۔ تو اول یہ ہے کہ مجھ پہ کوئی آفت آ نہیں سکتی، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی آئی تو اتنے بڑے بڑے لوگ میرے واقف کار ہیں، میرے جاننے والے ہیں، کہ وہ فوراً ہی میری سفارش کریں گے اور فوراً ہی مجھے چھڑا لیں گے۔ عام روزمرہ زندگی میں بھی لوگوں کا اللہ سے بڑھ کر انسانوں پہ بھروسہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ کی خاطر وہ کچھ نہیں دیتے، لیکن بڑے لوگوں کی خدمت میں رشوتیں پیش کرنے کے لیے بہت کچھ جیب سے نکل آتا ہے۔ لیکن بعض آفات ایسی آتی ہیں کہ اس میں کوئی بڑا نہیں بچا سکتا۔ اس وقت انسان سوچتا ہے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ یہ بھی شرک ہی کی ایک قسم ہے۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ، اور نہ تھا اس کے پاس کوئی گروہ، کوئی جتھا جو اس کی مدد کرتا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر۔ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ تھا وہ خود ہی اپنی مدد کرنے والا۔ منتصر فاتح کو کہتے ہیں، یعنی وہ فاتح نہ تھا۔ اس وقت پتا چلا، اس وقت بات سمجھ میں آئی، کیا؟ ہنالک الولایۃ للہ الحق، اس وقت معلوم ہوا کہ ولایت یعنی نصرت، مدد اللہ ہی کے لیے ہے، برحق، سچی۔ دوسرے لفظوں میں اللہ کے سوا کوئی کسی کی مدد کرنے پر اور عذاب سے بچانے پر قادر نہیں۔ اصل مدد اللہ ہی کی چاہیے، ولایت اللہ ہی کی چاہیے۔ اب دیکھیے کہ عموماً بندہ مومن اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے اور اسی کی ولایت اور اسی کی مدد اور اسی کی نصرت کا طلبگار ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ایک کافر جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر اور سہارے ڈھونڈتا ہے۔ لیکن زندگی میں بعض مقامات اور بعض مواقع ایسے آتے ہیں، اور خصوصاً ایسے بڑے نقصانات کے، کہ جب ہر شخص پر یہ عقدہ کھل جاتا ہے کہ اصل مدد تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اصل قوت تو اس کے پاس ہے۔ اور ایسے موقعوں پر بڑے بڑے سرکش جو ہیں وہ بھی جھک جاتے ہیں، اور اس کی بڑی مثال فرعون کی ہے۔ جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے کیا کہا تھا؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ ڈوبتے ہوئے اس کا سر بھی جھک گیا، کہنے لگا میں مسلمان ہوں، اسی رب کو مانتا ہوں جس پر بنی اسرائیل یعنی وہ میری غلام قوم ایمان رکھتی تھی۔ کل تک وہ اس سارے نظریے کو حقیر سمجھتا تھا، لیکن اس وقت اسے پتہ چل گیا ہنالک الولایۃ للہ الحق۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ ولایت یا مدد، نصرت، سپورٹ
پروٹیکشن تو دراصل اللہ ہی کی سچی ہے، وہی کام آنے والی ہے، اس کے علاوہ تو سب سارے جھوٹے ہیں، نہ مال اور نہ نفری. ہوا خیر ثوابا وخیر عقبا، وہ بہتر ہے بدلہ دینے میں، ثواب میں، وخیر عقبا، اور بہتر ہے انجام میں. یعنی جو انعام وہ بخشے وہی بہتر ہے، اور جو انجام اچھا وہ دکھائے وہی اچھا انجام ہے. دنیا میں تو کوئی کسی کو بچانے کے لائق نہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ جب نعمتیں دیتا ہے تو بجائے اس کے کہ انسان نعمتوں پہ شکر گزار ہو، انسان دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ میرا اپنا کمایا ہوا ہے، زور بازو کا نتیجہ ہے. اور مال کی وجہ سے جب تکبر پیدا ہوتا ہے تو انسان کی سوچ آخرت کے بارے میں بھی بدلنے لگتی ہے، ایک اور دھوکے کا شکار ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ کبھی ختم نہیں ہوگا. وہ اللہ کی ذات کو بھول کر عاجزی اختیار کرنے کی بجائے اپنے خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے. اور سب سے بڑا جرم یہ کہ وہ دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. کیونکہ اس مثال سے پہلے بھی کیا گفتگو ہو رہی تھی کہ آپ اپنے آپ کو روک کر رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، آپ ان سے نگاہیں نہیں پھیری. دنیا میں دعوے تو مساوات کے بہت سے لوگوں نے کیے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں مساوات بندوں کے درمیان اسلام نہیں پیدا کی جب ان کی عزت کا معیار تقوی قرار دیا گیا، اور کسی مظلوم سے مظلوم اور پسے ہوئے شخص کو بھی احساس کمتری میں مبتلا ہونے کے لیے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ان کو بھی ایمان کی ایسی جرت عطا کی کہ وہ دوسروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے. انسانوں کی عزت کا معیار مال و دولت کو نہ رکھا گیا، کیونکہ یہ تو آنی جانی چیز ہے. اور مثال سے یہ سمجھا دیا گیا کہ دیکھو کہ ایک شخص جس کو سب کچھ ملا تھا لیکن اس نے شکر نہیں کیا، ناشکری کی، تو سب کچھ چلا گیا. اور ایسے واقعات بارہا انسان دیکھتا رہتا ہے لیکن سبق نہیں سیکھتا. اور جب انسان کا نقصان ہو جاتا ہے تو اس وقت سوچتا ہے کاش میں ایسا نہ کرتا، لیکن پھر تو پلٹنے کا موقع نہیں ہوتا. اور یہ بھی کتنی سچی بات ہے نا کہ مصیبت کے وقت مال اور دوست جو مال کی وجہ سے بنے ہوئے ہوں، ایک ہوتا ہے نا دین کی وجہ سے آپ کا دوست بنتا ہے، کوئی اللہ کی خاطر کوئی محبت کرتا ہے آپ سے، اور ایک ہوتا ہے آپ کے مال و دولت اور سٹیٹس کی وجہ سے آپ کے چاہنے والے ہوتے ہیں. تو اللہ کی ذات تو باقی ہے، جب تک وہ باقی ہے تو اللہ کی خاطر چاہنے والے آپ کو نہیں چھوڑ سکتے. لیکن جو مال و دولت کی خاطر آپ کو چاہتے ہیں، جو ہی وہ جاتا ہے تو ساتھ وہ بھی چلے جاتے ہیں، وہ بھیڑ بھی چھٹ جاتی، نتیجتاً انسان تنہا رہ جاتا ہے. وہ آفت جو قیامت کے دن آنی ہے انسان پر، وہ دنیا میں دکھا دی جاتی کہ وہاں بھی یہ سب کچھ ہوگا، ایسا ہی نظارہ ہوگا. دنیا بھی پیچھے رہ جائے گی، وہ سارے باغ چھتوں پہ گرے پڑے ہوں گے، دنیا ویران ہو چکی ہوگی، کوئی دوست رشتہ دار کام نہ آئے گا، اور رب کی مدد سے بھی انسان محروم ہو جائے گا. لیکن ان مثالوں سے ہم سبق کم ہی سیکھتے ہیں، پھر بھی ایسے ہی لوگوں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، انہی کے پیچھے بھاگتے ہیں، انہی جیسا بننے کے غم میں دن رات جیتے ہیں اور مرتے ہیں. ایک شخص وہ ہے جو محنت کر کے دنیا کے ایسے باغ لگاتا ہے اور پھر ان پہ اتراتا ہے، تکبر کرتا ہے. اس کو سبق سکھایا گیا ہے کہ ایسے سب باغ بہت جلد تباہ ہونے والے، ختم ہو جانے والے. اور ایک وہ شخص ہے جو انہی باغوں کے ذریعے اور ایسی ہی محنت کر کے اپنی آخرت کے باغ لگاتا ہے، آخرت کی جنت بناتا ہے جسے کوئی بھی چیز تباہ نہیں کر سکتی. جس رب نے ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ اس پر پوری طرح قادر ہے کہ جب چاہے وہ واپس لے لے، اور اگر وہ واپس لے تو کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. یعنی اگر دیکھا جائے تو ہم مسلمانوں کی اکثریت اس وقت کن چیزوں کے پیچھے دوڑ رہی؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مال کا حصول برا ہے یا اس کی کوشش نہیں کرنی چاہیے یا انسان کو دنیا میں باعزت طریقے سے زندگی بسر نہیں کرنی چاہیے. یہ سب چیزیں آفت اس وقت بنتی ہیں جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، اس کا حق نہیں دیتا، اور ان چیزوں کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. السلام علیکم. یہ جو پورا واقعہ ہے یہ ہماری جو مٹیریلسٹک دنیا کا فلسفہ ہے نا، سیلف میڈ ہونے کا، اس کے اوپر ایک ضرب ہے کہ ہمارے ہاں بہت ساری ایسی آٹو بایوگرافیز اور انٹرویوز لیے جاتے ہیں جہاں لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہم سیلف میڈ ہیں، اور وہ اپنی پوری زندگی کا قصہ سناتے ہیں، اور وہاں کہیں یہ ذکر نہیں کیا جاتا کہ اللہ نے ان کی کہیں مدد کی.
تو یہ جو سو کالڈ سیلف میڈ لوگ ہیں ان کے اوپر یہ ضرب ہے یہ واقعہ. اور ایسے لفظ ہم سنتے ہیں اور پھر بولنا بھی شروع کر دیتے ہیں اور کبھی سوچتے بھی نہیں، احساس بھی نہیں کرتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جب یہ نعمتیں ہوتی ہیں وہ رب کو بھولا ہوتا ہے، جو ہی جاتی ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان نعمتوں کے جانے پر متنبہ ہو جاتے ہیں، چونک جاتے ہیں اور رب کی طرف پلٹ آتے ہیں. لیکن ان لوگوں کا حال تو اور بدترین ہوتا ہے جو ان نعمتوں کے جانے پر پھر رب سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ جب مال زیادہ ہوتا ہے، یہ دنیا کی نعمتوں کی فراوانی ہو جاتی ہے تو انسان اپنے اوپر بہت ریلائے کرنے لگتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ میں ہی ہوں، یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں، لہٰذا میں بہت آگے آ جاتی اور اپنے خیالات اور خود ساختہ فلسفے جو ہیں وہ ساری زندگی کو گھیر لیتے ہیں. ما اظنو، میرا نہیں خیال. جب انسان کو بہت کچھ مل جاتا ہے تو خود ہی کو خدا سمجھنے لگتا ہے اور سینس آف مورٹیلٹی جو ہے وہ ختم ہونے لگتی کہ کبھی ختم بھی ہونا ہے. اور جیسے سورت کے شروع میں کہا گیا نا کہ یہ سب تو زینت ہے اور ہم ایک دن سعیدن جرزا بنانے والے اس زمین کو. تو اس باغ کی مثال سے بھی اس آیت کی تصدیق مزید ہوتی ہے یا اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ جس طرح قیامت کے دن یہ سعیدن جرزا ہو جائے گا، بعض اوقات چھوٹی چھوٹی جگہوں پر اللہ تعالیٰ ایسے نمونے دکھا کر سعیدن جرزا کے اس حقیقت کو یاد دلاتے ہیں کہ اس کو بھولو نہیں. مال کا شر یعنی مال کا خیر بھی ہے نا، مال کو خیر بھی کہا گیا اور مال کا شر بھی ہے. تو مال کا شر کیا ہے کہ اس کے آتے ہی انسان خود کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو حقیر اور معمولی سمجھنے لگتا ہے. یہ سب تو احمق ہیں، بے وقوف ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں، یہ سب نکمے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ سورت جو ہے مادہ پرستی کے اوپر ایک بہت بڑی ضرب ہے اور ایمان اور مال کو آمنے سامنے رکھا گیا. اصحاب کہف کے واقعے میں بھی رحمت کس کو قرار دیا گیا؟ ایمان کی سلامتی کو. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا کہا گیا کہ آپ ایمان والوں کے ساتھ رہیے اور اس کے مقابلے میں دنیا والوں کو ترجیح نہ دیجیے. پھر اس کے بعد اس واقعے میں بھی مادہ پرستی پر ہی ایک ضرب ہے. لیکن ان سب باتوں کو جاننے کے باوجود ہمارے عملی رویے نہیں بدلتے. پریکٹیکل لائف میں ہماری پرائرٹیز کیا ہوتی ہیں، ہماری سوچ کیا ہوتی ہے، عزت اور ذلت کے جو معیار ہم نے بنا رکھے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور بیان کیجئے ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال. جو باتیں پیچھے ہوئی ایک طرح سے یہ ان کا خلاصہ ہے. کیا ہے یہ دنیا کی زندگی؟ کماء، پانی کی طرح. انزلناہ من السماء، نازل کیا ہم نے اس کو آسمان سے. فاختلط بہ نبات الارض، پس مل گئی اس کے ساتھ زمین کی نباتات. بادلوں سے اترا پانی، زمین میں جذب ہوا، پھر دوبارہ پودوں کے اندر آ گیا. شیپ بدل رہا ہے نا، سمندر میں تھا، بھاپ بن کے اٹھا، بادلوں میں سفر کیا، وہاں سے زمین پہ برسا، مٹی میں جذب ہوا، پھر پودوں میں آ کے ایک اور نئی شکل اختیار کی. فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، پھر ہو گئے وہ پودے ریزہ ریزہ. تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اڑاتی ہیں اس کو ہوائیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور ہے اللہ ہر چیز پر اقتدار رکھنے والا. ہوا کیا کہ جب وہ آخری مرحلے پر پودوں کی زیب و زینت بنا وہ پانی، تو پھر ایک وقت آیا کہ پانی اڑ گیا، پودے سوکھ گئے، کھیتی ریزہ ریزہ ہو گئی، بے قیمت اور بے وقت ہو گئی کہ ہواؤں کے جھونکے اس کو جہاں چاہیں اڑا لے جائیں. اور یہ سب کچھ کس کی قدرت سے ہوا؟ اللہ کی قدرت سے. یہی حال دنیا کا ہے. انسان کے پاس دنیا آتی ہے مختلف سٹیپس میں، مختلف شکلیں بدلتی ہوئی، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ اٹھ جاتی ہے، چلی جاتی ہے، آپ اس کو روکنے پہ قادر نہیں ہوتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.